الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر وعند البخاری ابا بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن أخوة الإسلام وودته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وفي رواية لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا متفق عليه۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور جمادی الثانی آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ جو جمادی الثانی کا مہینہ ہے اس کی 22 تاریخ کو یوم وفات ہے سارے صحابہ کے سردار اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی اور خلیفہ اول بلا فصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی مناسبت سے آج کے درس حدیث میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر کی شان میں ایک وہ حدیث بیان کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی شان میں کہی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ میرے 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اپنی صحبت میں، یعنی اپنی یاری دوستی میں بھی، اور ومالہ اور اپنے مال میں بھی، جس نے سب سے زیادہ میرے ساتھ دوستی نبھائی ہے اور سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر اپنا مال خرچ کیا ہے، وہ کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر، وہ میرا یار غار ابو بکر ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کو دل کے سارے راز بتا دیے جائیں، کوئی بات جس سے چھپا کر نہ رکھی جائے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ تو فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں نے ایسی دوستی حضور فرماتے ہیں صرف اللہ کے ساتھ لگائی، یعنی دل کے ہر راز صرف میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں نے کسی کے سامنے دل کے سارے راز نہیں رکھے، کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، جو ہمارے پیارے نبی کی مسجد شریف تھی، مسجد نبوی شریف آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ تو اس مسجد نبوی اس دور میں مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کے گھر تھے ارد گرد، تو ہر گھر سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس سے مسجد نبوی کی آواز بھی جاتی تھی، راستہ تھا آنے جانے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبقین فی المسجد خوخہ، جتنے بھی دروازے رکھے ہوئے ہیں نا مسجد نبوی شریف گھر سے مسجد میں آنے، سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے، جو حضرت ابو بکر کا راستہ بنا ہوا ہے گھر سے مسجد میں آنے کا، وہ نہیں بند کرنا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور تکریم کا ذکر ہے کہ دیکھیے حضور نے باقی سب کے دروازے بند کروا دیے، ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرایا، فرمایا یہ کھلا رہے۔ دوسرا اس میں حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد باقی سارے بند ہو جائیں گے، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے، خلیفہ اول وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں سے سچی محبت نصیب فرمائے، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ اسلام کی ہیرو ہیں، مسلمانوں کی ہیرو ہیں، ہمیں ان کی یہ صفات ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ ہماری نجات کا سبب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔